ایک زمانے کی بات ہے، یمن کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں، جہاں نہ کوئی بڑی سڑک تھی، نہ بجلی، نہ شہر کی چکا چوند، بس ایک چھوٹی سی ندی، کچے مکان اور خوبصورت پہاڑ۔ اسی گاؤں میں رہتا تھا ایک نوجوان، نام تھا عبد الرحمن۔ لوگ اسے پیار سے رحمو کہتے تھے۔ رحمو کا باپ اس وقت انتقال کر گیا تھا جب وہ صرف 5 سال کا تھا۔ اس کی ماں بیوہ ہو کر بھی کبھی نہیں روئی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی، بیٹا، اللہ جب لیتا ہے تو دینے کے لیے لیتا ہے۔ ماں دن بھر دوسروں کی گھروں میں کام کرتی، کپڑے دھوتی، بچوں کو سنبھالتی، اور شام کو جو چند روپے ملتے اسی سے گھر کا چولہا جلتا۔ رحمو بچپن سے ہی ماں کے ساتھ کھیتوں میں جاتا۔ جب دوسرے بچے کھیلتے وہ پانی بھرتا، گھاس کاٹتا، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے، مگر وہ کبھی شکوہ نہ کرتا۔ ماں اسے ہمیشہ کہتی، بیٹا، محنت میں برکت ہے، اور برکت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ وقت گزرا، رحمو جوان ہوا، اس کی شادی ہوئی، اللہ نے اسے ایک پیارا سا بیٹا عطا کیا جس کا نام عبداللہ رکھا۔ گھر میں خوشی کا چھوٹا سا چراغ جل اٹھا۔ رحمو صبح سویرے اٹھتا، کھیتوں میں ہل چلاتا، بیج بوتا، پانی دیتا، اور جو تھوڑی بہت فصل ہوتی اسے بیچ کر گھر لاتا۔ لیکن رحمو کی ایک عجیب عادت سب کو حیران کر دیتی تھی۔ چاہے جتنی تنگی ہو، وہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرتا۔ کبھی راستے میں کوئی بھوکا بچہ ملتا تو اسے 2 روپے تما دیتا۔ کبھی کوئی بوڑھی اماں دکھائی دیتی تو اپنی روٹی کا آدھا حصہ اسے دے دیتا۔ بیوی اکثر کہتی، رحمو گھر میں خود 2 وقت کی روٹی مشکل سے ہوتی ہے، پھر بھی صدقہ۔ رحمو ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتا۔ ماں نے مرتے وقت یہی وصیت کی تھی، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ پھر وہ دن آیا جو رحمو کی زندگی بدل دینے والا تھا۔ ایک روز اس کی ماں کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا اب وقت بہت کم ہے۔ رحمو ماں کے سرہانے بیٹا رو رہا تھا۔ ماں نے کمزور ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹا، میری آخری بات یاد رکھنا، چاہے کتنی ہی تنگی ہو، صدقہ کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ کی راہ میں دیا ہوا ایک دانہ 70 گنا ہو کر لوٹتا ہے۔ صدقہ تقدیر بدل دیتا ہے بیٹا۔ یہ کہہ کر ماں کی روح پرواز کر گئی۔ رحمو نے ماں کو دفنایا، قبر پر فاتحہ پڑھی اور گھر واپس آیا۔ اس کے دل میں ماں کی آخری نصیحت آگ کی طرح جل رہی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد حالات اور بھی خراب ہو گئے۔ فصل خراب ہو گئی، بارشیں رک گئی، کھیت سوکھ گئے، گھر میں دانا پانی نہ رہا۔ بیوی روتی، بچہ بھوکا سوتا، مگر رحمو پھر بھی صدقہ نہیں چھوڑتا تھا۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ گھر میں صرف 3 روٹیاں بچی۔ اسی وقت ایک یتیم لڑکی دروازے پر آئی۔ رحمو نے اپنے حصے کے 2 روٹیاں اسے دے دی۔ بیوی غصے سے بولی، رحمو بچہ بھوکا ہے، تم نے اپنا حصہ بھی دے دیا۔ رحمو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولا، ماں کی وصیت ہے، اللہ بھوکا نہیں رکھے گا۔ اور پھر وہ رات آئی۔ رات بھر بارش ہوتی رہی۔ صبح جب رحمو اٹھا تو آسمان صاف تھا۔ وہ کھیت کی طرف گیا تو حیران رہ گیا۔ جہاں کل تک سوکھی پٹی ہوئی مٹی تھی، وہاں راتوں رات ایک چھوٹا سا چشمہ پھوٹ نکلا تھا۔ اس کا پانی اتنا صاف، اتنا میٹھا کہ دیکھ کر گاؤں والے بھی حیران رہ گئے۔ رحمو سجدے میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، یا اللہ، یہ تیری رحمت ہے، یہ صدقے کی برکت ہے۔ چشمے کا پانی بہتا گیا۔ رحمو کے کھیت ہرے بھرے ہو گئے۔ ایک ہی فصل میں اتنا اناج ہوا کہ پورے گاؤں کو بیچنے کے بعد بھی گھر بھر گیا۔ لوگ حیران ہو کر پوچھتے، رحمو یہ کیسا معجزہ ہوا؟ وہ مسکرا کر صاف یہی کہتا، ماں کی وصیت پر عمل کیا تھا، صدقہ کیا تھا، اللہ نے بدلے میں چشمہ عطا کر دیا۔ آج رحمو کا گھر دولت سے بھرا ہوا ہے، لیکن وہ اب بھی وہی پرانا رحمو ہے۔ ہر جمعہ کو یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کھانا بنواتا ہے۔
لوگ کہتے اللہ نے بہت دے دیا اب صدقہ کم کر دو۔ رحمو ہنستا اور کہتا جب تنگی تھی تب صدقہ کیا تو اللہ نے چشمہ دیا، اب دولت ہے تو صدقہ چھوڑ دو۔ نہیں بھائی، صدقہ تو اب اور بڑھاؤں گا، یہ میرے ماں کی امانت ہے اور یہ اللہ کا قرض ہے جو میں چکا رہا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صدقہ کبھی رائے گا نہیں جاتا، چاہے ایک روٹی ہو، ایک گلاس پانی ہو یا 2 روپے، جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے وہ 70 گنا بڑھ کر لوٹتا ہے، کبھی دولت بن کر، کبھی صحت، سکون یا اولاد کی شکل میں۔ اللہ ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیے، صدقہ ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ ویڈیو کو لائک کرے، چینل سبسکرائب کرے اور گھنٹی دبا دے تاکہ مزید سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔